اگر چاہتی ہو تمہارے باپ کے دل کا آپریشن ہو جائے تو اتارو یہ لباس، خوش کرو مجھے۔ کاشان ملک کی بات پر وہ 2 قدم پیچھے لینے لگی تھی اور پھر کمرے سے نکلتے بھاگ گئی تھی۔ مدد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اس کے انکار پر کاشان ملک کی ضد مزید بڑھ گئی، اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے باپ کا علاج کرواتے اسے زبردستی نکاح کر چکا تھا۔ ارادہ اسے استعمال کرنے کا تھا، پر نہیں جانتا تھا اسی لڑکی سے عشق کر بیٹھے گا، جبکہ وہ معصوم نفرت کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ زمل کی انگلیاں اس کے دوپٹے کی پلو میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے ویٹنگ ایریا کی کرسی پر بیٹھی بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی، کبھی سامنے دیوار پر لگے بڑے سے گھڑیال پر نظریں جما دیتی۔ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا اضطراب، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی کم ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کا دل کسی انجانی دھڑکن سے لرز رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، گالوں پر ہلکی زردی اور بے رنگ سا دوپٹہ جو بار بار سر سے پھسل رہا تھا، اسے یہ سب بتا رہے تھے وہ کسی بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ اس کا دل دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جسم سے جان جدا ہو جائے گی۔ جیسے جیسے گھڑی کا کانٹا آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کی سانسیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زمل کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، بابا۔ ہسپتال کے کمرے میں ان کا کمزور جسم، آکسیجن ماسک کے پیچھے چھپی ان کی تھکی ہوئی آنکھیں، اور ڈاکٹر کا وہ فکرہ جو ہر لمحہ اس کے دل کو نوچ رہا تھا۔ آپریشن فوری کرنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی، اور یہ الفاظ اس کی جان لے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج کسی کے در پر ہاتھ پھیلانے آئی تھی، ورنہ اس نے کبھی رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا تھا۔ وہ صرف اور صرف سجدے میں جاتی تھی اور اللہ اس کی مدد کر دیتا تھا، مگر آج معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی، مگر اب اس کے ساتھ ساتھ اسے ہاتھ پاؤں بھی چلانے تھے، لیکن جانتی نہیں تھی وہ اللہ اس کا مانگنا لوگوں سے پسند کرتا ہی نہیں۔ اس کو پسند ہے تو صرف اتنا کہ وہ جائے نماز پر آ جائے۔ ڈاکٹر کا بار بار کہنا کہ آپ کو 10 لاکھ روپے کاؤنٹر پر جمع کروانے ہوں گے، یہ بات اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پیسے کہاں سے مانگے، اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے۔ اور کہتے ہیں نا پھر اسی وقت اللہ اپنے بندے کی مدد کر دیتا ہے۔ ایسے میں صرف ایک نام ذہن میں آیا، کاشان ملک، وہی شخص جس کے پاس ظفر صاحب برسوں سے ڈرائیور کی نوکری کرتے آ رہے تھے، وہی کاشان جو بڑے ایمپائر کا مالک تھا۔ زمل کو یہ قدم اٹھانے میں جتنا وقت لگا، اسے کہیں زیادہ وقت اپنی خودداری کو کچلنے میں لگا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے، لیکن بے حد مجبور تھی۔ سامنے کھائی تھی تو پیچھے کنواں، کسی ایک کو چننا اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس، بالوں کو سادگی سے باندھے، وہ کسی نا تمام دعا کی صورت یہاں بیٹھی تھی، جب ایک خاتون باوقار انداز میں چلتی اس کی طرف آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر روایتی دفتری سختی۔ مس زمل، انہوں نے نرمی سے آواز دی۔ زمل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی میں ہی ہوں، سر نے آپ کو اندر بلایا ہے، عورت نے مختصر اطلاع دی۔ زمل نے ایک بار پھر اپنے آنسوؤں کو ترتیب دیا، اپنی ہتھیلیوں کو چادر میں چھپایا اور کانپتے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل جیسے تیز دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی، ایک لمحے کو رکی مگر دستک دینے کا خیال پیچھے چھوڑتی اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی فضا سنجیدہ تھی، مگر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ میز کے پیچھے بیٹھا شخص تھا، کاشان ملک۔ چمڑے کی بڑی کرسی پر ٹیک لگائے، سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا، جیسے دنیا کی تمام توجہ وہیں مرکوز ہو۔ وہ سفید قمیض کے ساتھ سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے، چہرے پر تراشی ہوئی داڑھی اور پیشانی پر ہلکی سی تیوریاں۔ جب اس نے زمل کی آہٹ پر سر اٹھایا تو ایک لمحے کو جیسے کمرے کی فضا رک گئی۔ گہری سی آنکھوں میں ٹھہراؤ اور غرور، جیسے وہ ہر چیز کو پرکھنے کا ہنر رکھتا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت کی ایک ہلکی سی لہر ابری، مگر سب سے برا اس کا بنا اجازت کمرے میں آنا لگا تھا۔ بہت ہی پروفیشنل انسان تھا، اپنی پرائیویسی میں ذرا بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا تھا۔ کاشان ملک کی آنکھوں میں غصے کی ایک چمک ابھری۔
وہ اپنی کرسی سے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر بولا، تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کس کی اجازت سے اندر آئی ہیں آپ؟ وہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ زمل کی پلکیں لرزی، اس نے یکدم اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور آواز میں التجا بھر گئی، سر پلیز میری بات سنیں، میری مدد کر دیں، میں ظفر صاحب کی بیٹی ہوں، زمل ظفر۔ وہ اس کی بات کو اکثر نظر انداز کر گئی تھی۔ ہاں، غلطی اس کو اپنی سمجھ آ چکی تھی، لیکن فی الحال اسے ابھی پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ ابھی وہی چاہتی تھی۔ کاشان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت کی پرچھائیاں ابھری، مگر چہرہ سخت ہی رہا۔ زمل نے اپنی بات جاری رکھی، بابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا نے کہا تھا اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو آپ کے پاس جانا۔ وہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی ان سے بات کروا دیتی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے ضبط کی آخری حد کو چھو رہی ہو، پھر ہچکیوں کو زبردستی دباتے ہوئے بولی، پلیز سر، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، صرف بابا کی سرجری کے لیے۔ میں آپ کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں، میں آپ کا 1-1 روپیہ واپس لوٹا دوں گی، مجھے بس کچھ وقت چاہیے ہوگا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز سر۔ وہ اس کے پاؤں پکڑنے تک کو تیار ہو گئی تھی۔ باپ کا معاملہ تھا اور وہ اپنے قدم کسی قیمت پر بھی پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ کاشان ملک ہی اب اسے آخری سہارا نظر آ رہا تھا۔ کاشان جو اسے ڈانٹنے والا تھا یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں اب زمل کے چہرے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ سادہ لباس میں لرزتی آواز لیے، آنکھوں میں خوف اور التجا کی امتزاج کے ساتھ زمل کا وجود عجیب کشش رکھتا تھا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی بے بسی تھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ کاشان آہستہ سے مسکرایا، جیسے دل میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہو۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر تھوڑا پیچھے ہوا، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے دوں؟ اس نے نرمی مگر تن سے کہا۔ بس یوں ہی؟ زمل خاموش رہی، مگر آنکھوں میں امید باقی تھی۔ کاشان نے دوبارہ نظریں اس پر جمائیں اور نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر بولا، دیکھو، لون لینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تم بغیر کسی اپوائنٹمنٹ، بغیر اجازت یوں اچانک آ گئیں اور اب سیدھے سیدھے 10 لاکھ مانگ رہی ہو۔ وہ تھوڑا جھک کر میز پر انگلیوں سے ہلکی تھاپ دیتا رہا، جیسے کچھ تول رہا ہو، پھر آہستگی سے بولا، اگر تمہیں یہ رقم ڈائریکٹ چاہیے تو مجھے بھی تو کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے نا۔ اس کا لہجہ عجیب معنی خیز سے لبریز تھا۔ زمل کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک لمحے کو آنکھیں جھپکیں، پھر سر اٹھا کر دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولی، آپ کو جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ اپنے باپ کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار تھی۔ کاشان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس بار مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایک خاموش کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ جو آغاز میں صرف ایک ضرورت مند لڑکی تھی، اب اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، شاید ہوس یا پھر کچھ اور۔ فی الحال زمل اس بات کو پہچان نہیں پائی تھی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی اور اسی خاموشی کو کاشان ملک کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، اگر واقعی چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کے دل کا آپریشن ہو جائے تو تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ میں ابھی کے ابھی 10 لاکھ روپے بطور کیش رکھوں گا، بولو منظور ہے؟ زمل فوراً بولی تھی، میں نے کہا ہے میں آپ کے لیے سب کروں گی، تو مطلب سب کروں گی، آپ بولیں آپ کو کیا چاہیے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ اپنے باپ کے لیے وہ سب کرنے کو تیار تھی، جان ہتھیلی پر لیے گھوم رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو اتارو یہ لباس، خوش کرو مجھے۔ زمر کا جسم جیسے سن ہو گیا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک چکی ہو۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو اس کے جسم میں پیوست ہوئے تھے۔ چند لمحے وہ بالکل سناٹے میں آ گئی۔ اسے محض یہی امید تھی کہ یہ شخص اسے کوئی نوکری پر رکھ لے گا یا پھر کوئی ذاتی کام کروائے گا، ہو سکتا ہے کچھ اسمگل کروا لے، مگر اس کے دماغ میں دور دور تک یہ بات نہیں آئی تھی
کہ وہ انسان اس سے اس کی عزت مانگے گا۔ اس نے کانپتے قدموں سے ایک قدم پیچھے ہٹایا، آنکھوں میں شعلے بھر گئے اور لبوں پر کانپتی ہوئی نفرت ابھری۔ میں نے آپ کو اپنا مسیحا مانا تھا۔ اس کی آواز رند گئی، مگر وہ پھر بھی بولی، بابا نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے، لیکن آپ تو انسانی شکل میں درندہ نکلے۔ اس کے الفاظ کاشان کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کی طرح گونجے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہی مسکراہٹ اب بھی اس کو لبوں سے چپکی ہوئی تھی۔ آپ ایک مجبور انسان کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ زمل کا لہجہ اب بلند ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کاشان ملک، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے ایک لمحے کو سر آسمان کی طرف اٹھایا، جیسے کوئی اندرونی طاقت اس کے اندر اتر آئی ہو۔ آپ کی اس بے بنیاد اور گندی خواہش کے پیچھے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اس کے لفظوں میں وہ یقین تھا جو صرف دل سے نکلی دعا میں ہوتا ہے۔ وہ اب کاشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے۔ اگر میرے لیے تم یہ نہیں کر سکتی تو میرے آفس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کاشان خباثت بھری مسکراہٹ لیے بولا تھا، جبکہ وہ تلخی سے مسکرائی تھی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو وہ کہیں اور سے کسی فرشتے کو بھیج دے گا۔ مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے، اور جسے اللہ سنبھالے دنیا کا کوئی کاشان ملک اسے توڑ نہیں سکتا۔ کاشان کے مسکراہٹ پل بھر کو غائب ہوئی، شاید وہ یہ رد عمل توقع نہیں کر رہا تھا۔ زمل نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا، وہ رکی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں بھڑکتی ہوئی چنگاری اور قدموں میں وہ قوت جو صرف حق پر کھڑے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ پلٹ کر بھاگ نکلی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ دوپٹے کو سنبھالتی روتی ہوئی اس وسیع و عریض آفس سے نکل گئی، جیسے اپنی عزت اور یقین کو سینے سے لگائے دنیا کے ہر طوفان سے لڑنے کا عزم لے کر۔ کاشان ملک کرسی کے پاس کھڑا رہ گیا، آنکھوں میں وہ منظر نقش ہوتا جا رہا تھا، جمل کی آنکھوں کی وہ چمک جس میں نہ خوف تھا نہ لالچ، صرف ایمان تھا، ایمان کی طاقت، اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو وہ سب حاصل کر سکتا ہے۔ کاشان ملک اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا، زمل کی آواز، اس کی آنکھوں کی چمک اور وہ آخری جملہ، مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے، اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہا تھا۔ وہ کرسی پر آہستہ سے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیچھے ٹیک لگا لی۔ اس کی نظروں میں حیرت اور اشتعال کا امتزاج تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے یوں نظر انداز کیا تھا۔ وہ کاشان ملک جس کی ایک نظر پر لوگ اپنی حیثیت بھول جاتے تھے، وہ جو صرف چاہتا ہوں کہہ کر سب کچھ حاصل کر لیتا تھا، وہاں آج ایک عام سی لڑکی نے نہیں کہہ کر اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ نہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا، جیسے یہ لفظ اس کے وجود میں زہر بن کر گھل گیا ہو۔ یہ لفظ تو میری لغت میں تھا ہی نہیں۔ اس کا ہاتھ خود بخود جیب کی طرف بڑھا، اس نے موبائل نکالا اور تیز انگلیوں سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ دوسری طرف سے سرمد کی پروفیشنل مگر ادب سے بھرپور آواز ابھری۔ کاشان کی آواز میں اب وہی روایتی غرور اور حکم چلانے والا لہجہ تھا۔ ظفر، جو میرا ڈرائیور ہے اس کی طبیعت خراب ہے، فوراً اسپتال پہنچو، جتنی رقم درکار ہو بل ادا کرو، ان کا پورا علاج میری طرف سے ہونا چاہیے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ سرمد نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر پوری عقیدت سے بولا، جی سر، فوراً پہنچتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اور ہاں، کاشان کی آواز میں اب سرد ملالی تھی، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاص طور پر ان کی بیٹی کو بھی نہیں۔ جی سر، سمجھ گیا، سرمد نے جواب دیا اور فوراً کال کاٹ دی۔ کاشان نے فون میز پر پٹخا اور گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اب وہی غصے اور ضد کی ملی جلی کیفیت ابھری جو ہمیشہ اسی وقت ابھرتی تھی جب کوئی اس کی مرضی کے خلاف جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، جیسے خود سے وعدہ کر رہا ہو، یہ لڑکی مجھے یوں ہی چیلنج کر کے چلی گئی،
اس کی آواز میں تناؤ تھا۔ مجھے انکار؟ وہ اٹھ کر آفس کے بڑے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نیچے شہر کی مصروف گلیاں، گاڑیوں کا شور اور بلندی کا وہ سکون جو صرف طاقتوروں کو حاصل ہوتا ہے۔ زمل ظفر، تم نے میرا غرور زخمی کیا ہے، اب تمہیں میری ہونا پڑے گا، اور اگر میرے بستر تک آنا ہی ہے تو میں حلال راستہ کیوں نہ چن لوں؟ بہتر ہوگا جب دل کیا کہیں بھی لے جا سکوں گا تمہیں اپنے آرام کے لیے۔ اس کی نظریں دور خلا میں گم تھی اور دل میں ایک فیصلہ اتر چکا تھا۔ اب وہ کھیل صرف جذبات کا نہیں، انا کا بن چکا تھا، اور انا کے کھیل میں ہمیشہ ہار ایک انسان کی ہی ہوتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورے ایک ہفتے کا وقت کس طرح گزرا زمل کو علم نہیں ہوا تھا۔ اسی روز اسپتال میں بل ادا ہو گئے تھے۔ اس نے ریسیپشن پر پوچھا کہ کون تھا، تو ان لوگوں نے نام نہیں بتایا، مگر کہیں نہ کہیں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بل کاشان ملک نے ہی ادا کیے ہیں، کیونکہ اس نے کاشان ملک کے آدمی سرمد کو دیکھا تھا، جو اکثر اس کے بابا کے ساتھ گھر بھی آیا تھا۔ مگر اب اسے پریشانی تھی کہ وہ شخص اتنا مہربان کیوں ہو گیا، حالانکہ اس نے تو کتنا غلط مطالبہ کیا تھا۔ مگر فی الحال وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی طرف سے کوئی آواز نہ آئے۔ اسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان لمبا اور خاموش کوریڈور عجیب سی ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں دور سے صرف مشینوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک بینچ پر زمل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تھکاوٹ اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت سے سجا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور ہونٹوں پر مسلسل دبی ہوئی دعا کا عکس۔ وقت نے جیسے اس ہفتے میں اسے کئی برس آگے دھکیل دیا تھا۔ ظفر صاحب کی سرجری ہو چکی تھی، حالت اب کافی بہتر تھی، مگر زمل کی روح پر وہ ایک لمحہ نقش ہو چکا تھا جب اس نے اپنی خودداری کو ہاتھوں سے تھاما تھا۔ تبھی جیسے کسی انجانی آہٹ نے اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ اچانک چونکی، بے اختیار گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سامنے سے کاشان ملک آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک مہنگا اور خوشبودار گلدستہ تھا، اور قدم اس کے انداز کے برعکس نرم اور مطمئن۔ زمل کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ خوف نے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ فوراً دوپٹہ سر پر درست کیا اور شال کو اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے اس کے وجود پر پڑنے والی نگاہوں سے خود کو بچانا چاہتی ہو۔ کاشان کی موجودگی اس کے لیے محض ایک انسان کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پرچھائی تھی جو اس کے دل پر لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ کاشان چند قدم کے فاصلے پر رکا اور گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرم مگر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ابھی کیوں خود کو چھپا رہی ہو میری جان؟ اس کے لہجے میں وہی دل دہلا دینے والی خود اعتمادی تھی۔ جب یہ سب میں خود کھولوں گا تب کیسا محسوس ہوگا تمہیں؟ زمل کا چہرہ لمحے بھر میں شرم، بے بسی اور خجالت سے لال ہو گیا۔ اس کی پلکیں جھک گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ آواز جیسے گلے میں پھنس گئی ہو۔ کاشان کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جیسے اس لمحے کی شدت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک آخری نظر زمل پر ڈال کر وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر واٹ کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ زمل وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ دل دھڑکنے کی رفتار ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں بے ربط تھیں اور وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ہار گئی ہو، یا شاید اب ایک ایسی جنگ کا آغاز ہونے والا ہو جس میں بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں تھی۔ اس کا ایک لمحے کے لیے دل کیا تھا وہ کاشان ملک کو اندر جانے سے روک دے، مگر اس کی شخصیت ہی اتنی خوفزدہ کر دینے والی تھی کہ وہ ایک لفظ نہیں بول پائی، اور اوپر سے جو فکرہ اس نے کسا تھا وہ بات اس کا دل کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ایک طرف بیڈ پر ظفر صاحب نیم لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر کمزوری کی جھلک اور آنکھوں میں شکر گزاری کی روشنی نمایاں تھی۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور کاشان ملک اندر داخل ہوا، ہاتھ میں گلدستہ لیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو بظاہر شفیق لگ رہی تھی، مگر نگاہوں میں کوئی اور ہی داستان لکھی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, क्या हाल है? तबीयत कैसी है अब आपकी? वो धीमे लहजे में बोला। ज़फ़र साहब ने थोड़ी सी मुश्किल से गर्दन घुमा कर देखा और नकाहत से मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम साहब, आपकी दुआ से अब काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो बेसाख्ता बोल उठे थे क्योंकि उन्हें भी इल्म था काशान मलिक के अलावा उनकी इतनी बड़ी रकम की मदद कोई नहीं कर सकता, इसीलिए वो फ़ौरन ही उनको दुआएं देने लगे थे। हालांकि अभी तक उनकी अपनी बेटी से उस हवाले से बातचीत नहीं हुई थी। काशान ने गुलदस्ता साइड टेबल पर रखा और कुर्सी घसीट कर बेड के करीब बैठ गया। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको मज़ीद सेहत से नवाजे। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद धीरे से बोला, ज़फ़र, मैं मानता हूँ ये बात मुझे अभी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं मजबूर हूँ, क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर नुकसान मेरा ही होगा। ज़फ़र साहब ने उसे परेशान होकर देखा था कि वो क्या कहना चाहता है। चंद लम्हे उसने गहरी सांस ली और उनका चेहरा देखते हुए मज़ीद बोला, मैंने आपके इलाज के लिए पैसे दिए, पूरे 10 लाख। ये कोई मामूली रकम नहीं, ये बात हकीकत है। आप और आपकी 7 नस्लें भी चाहो तो मेरा कर्ज नहीं उतार सकते। ज़फ़र साहब की आंखें झुक गई। वो शर्मिंदगी से हाथ जोड़ते हुए बोले, साहब, आपने मेरे लिए जो किया वो मुझ पर एहसान नहीं, ज़िंदगी का तोहफ़ा है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, आप जो हुक्म देंगे मैं सर झुकाकर कबूल करूँगा। ये बात हकीकत है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अगर आप पैसे नहीं देते तो मेरा इलाज नहीं होता और आज मैं अपनी बेटी के सर पर मौजूद ना होता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज के दौर में कौन इतनी बड़ी रकम की मदद करता है, वो भी अपने एक मुलाजिम की। काशान मलिक ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर गहरी सांस ली और फिर उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम मेरे वफादार मुलाजिम रहे हो, इसलिए एक बात सीधी और साफ कहना चाहता हूँ। बात को ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि ना मेरे पास ज़्यादा वक्त है और ना ही आपके पास। मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। ज़फ़र साहब जैसे एक लम्हे को साकित हो गए। उनके हाथों की लर्जिश बढ़ गई, आंखों में हैरानी का तूफान उठा। वो फटी फटी निगाहों से काशान मलिक को देख रहे थे। उन्हें हर चीज़ की तवक्को थी, लेकिन इन अल्फाज की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी आवाज़ लरज़ रही थी। काशान ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरो मत ज़फ़र, मैं तुम्हारी बेटी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। ज़फ़र साहब का चेहरा लम्हे भर को हैरत में डूबा रहा। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोले, साहब, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मेरी बेटी इतनी काबिल हो गई कि आप जैसा शख्स उसके लिए सोचे। मैं क्या एतराज़ कर सकता हूँ? काशान मलिक ने अब निगाहें उसकी आंखों में गाड़ते हुए कहा, तो फिर एक और बात, मैं निकाह अभी इसी वक्त इसी अस्पताल में करना चाहता हूँ और रुखसती भी आज ही चाहिए। ये सुनकर ज़फ़र साहब एकदम गंभीर हो गए। कुछ लम्हे सोचते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, साहब, मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर पिछले दिनों जो बेबसी देखी है वो कभी नहीं भूल सकूँगा। आप जैसे शख्स के साथ वो महफूज होगी, मुझे इसमें शक नहीं। मगर वो थोड़ा झिझकते हुए बोले, बस एक दिन का वक्त दे दीजिए, आज का दिन। मैं उसे कम से कम इस फैसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता हूँ। काशान ने गहरी निगाहों से उसे देखा, फिर मुख्तसर सा सर हिलाकर बोला, ठीक है, आज शाम को सब तैयार होना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, निकाह भी होगा, रुखसती भी, और सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। और दोबारा कभी तुमसे उन 10 लाख रुपए का कोई जिक्र नहीं होगा। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक मुआहदा है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और एक आखिरी नज़र ज़फ़र साहब पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में अब ज़िंदगी का एक नया मोड़ सांस ले रहा था। ज़फ़र साहब खुश थे, मुतमईन थे। इतने बड़े साहब का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मगर दिल डल रहा था, क्योंकि काशान मलिक के गुस्से
اور اس کی کارکردگیوں سے سب سے زیادہ واقف وہی تھے، اس لیے انہوں نے دل میں اپنے رب سے اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگی تھی۔ اسپتال کی کھڑکیوں سے شام کی نارنجی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں کمرے میں ایک نرم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ زمل ہاتھوں میں تھالی تھامے آہستہ قدموں سے وارڈ میں داخل ہوئی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا تھا اور دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں باپ کی تیمارداری کی لگن اب بھی تازہ تھی۔ بابا، کھانا لے آئی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی اور بیڈ کے قریب آئی۔ ظفر صاحب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ بیٹا آؤ، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ زمل تھوڑا سا جھجکی، پھر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، ظفر صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی انگلیاں لرز رہی تھیں، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ بابا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دل میں درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ فوراً گھبرا کر بولی، مگر ظفر صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، بس تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک بڑی بات، وہ دھیرے سے بولے۔ زمل نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ ظفر صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا، کل دوپہر کاشان ملک تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی زمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی، جیسے الفاظ اس کے وجود پر بم بن کر گرے ہوں۔ کیا؟ بابا، آپ کو پتہ بھی ہے وہ کیسا انسان ہے؟ وہ بہت گھٹیا، ظالم، خود غرض شخص ہے۔ اس نے میری بے بسی کا مذاق بنایا تھا۔ لیکن وہ تم سے محبت کرتا ہے زمل، ظفر صاحب نے نرمی سے کہا۔ محبت؟ زمل نے بے بسی سے ہنسا۔ وہ ضد میں آ کر یہ سب کر رہا ہے بابا، وہ بدلہ لے رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، اس کے الفاظ، اس کی آنکھیں، وہ سب کچھ کہہ چکی ہیں۔ زمل، میں جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اگر وہ کچھ برا چاہتا تو وہ نکاح کا نام نہ لیتا۔ ظفر صاحب نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ میری بچی، کبھی کسی رشتے فرض سے بھی جڑتے ہیں، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ بدل جائے۔ بابا، وہ آہستہ سے بولی، آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ مجھ سے ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں کیا دیکھا تھا؟ بیٹا، میں ایک بوڑھا بیمار انسان ہوں، نہ جانے کتنے دن زندہ رہوں۔ اگر میں آج تمہارے لیے کچھ سوچ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم اکیلی نہ رہو، تم محفوظ رہو۔ زمل کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ گئے۔ ٹھیک ہے بابا، اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو میں راضی ہوں۔ لیکن دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کاشان ملک کا سر پھاڑ دے، جس نے نہ جانے اس کے باپ کے ذہن میں کیا باتیں ڈالی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ کمرے کے اندر جا رہا تھا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اب اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ سر اٹھا کر بولی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور میں اسے کبھی دل سے قبول نہیں کر سکوں گی۔ یہ نکاح صرف آپ کی خوشی کے لیے ہو رہا ہے۔ ظفر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے بیٹا، بس رب پر بھروسہ رکھو۔ وہ بھی اس کے ہی باپ تھے، اسے کس طرح راضی کرنا ہے انہیں بھی بہت اچھے سے آتا تھا۔ زمل نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل پر بوجھ ضرور تھا، مگر باپ کی دعاؤں نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا۔ دوپہر 2 بجے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ ہسپتال کے اس چھوٹے سے وارڈ میں آج ایک مختلف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمروں کی سفید دیواریں، دوائیوں کی بو اور مشینوں کی ہلکی پھلکی آوازوں کے بیچ آج نکاح کا مقدس بندھن بننے جا رہا تھا۔ ایک طرف بیڈ پر نیم دراز ظفر صاحب خاموشی سے آنکھوں میں نمی لیے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف قاضی صاحب کرسی پر بیٹھے نکاح نامہ کھولے اپنی نرم آواز میں رسمی کارروائی کا آغاز کر چکے تھے۔ ان کے ساتھ
दो सादा से गवाह मौजूद थे जो गवाही के लिए बुलाए गए थे। जिमल सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें सूजी हुई और लबों पर खामोशी थी। वो उस लम्हे में मौजूद ज़रूर थी, मगर दिलो जान से कहीं दूर, बहुत दूर थी। काशान मलिक हस्बे मामूल सूट में मलबूस, पूरी तैयारी और तमानियत के साथ काजी साहब के दाएं तरफ बैठा था। चेहरे पर हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट, आंखों में चमक और बदन में वही एतमाद जिसके लिए वो पहचाना जाता था। काजी साहब ने निकाहनामे पर एक नज़र डालकर जिमल की तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटी, क्या आपको इस निकाह पर कोई एतराज़ है? आपकी मर्जी से रिश्ता तय पा रहा है ना? जिमल की पलकें कांपी, उसके होंठों पर लर्जिश आई, आंखों से एक और आंसू निकलकर दुपट्टे के किनारे में जज्ब हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बहुत धीमी कपकपाती आवाज़ में बोली, जी, मेरी मर्जी शामिल है। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और निकाह का आगाज़ किया था। जिमल बिनते ज़फ़र, क्या आपको काशान मलिक के साथ निकाह कबूल है? इस बार आंखों से आंसू जारी हो चुके थे, मगर लब फिर भी लरसते हुए बोले, कबूल है। दूसरी बार, तीसरी बार जब काजी साहब ने सवाल दोहराया तो उसकी आवाज़ पूरी तरह शिकस्ता हो चुकी थी, लेकिन अल्फाज फिर भी अदा हुए, कबूल है। उसके बाद काजी साहब ने निगाह काशान मलिक की तरफ मोड़ी, जो अब तक संजीदा मगर मुतमईन बैठा था। काशान मलिक, क्या आपको जिमल बिनते ज़फ़र के साथ निकाह कबूल है? काशान ने थोड़ा सा सीधा होकर गर्दन अकड़ाते हुए पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया, कबूल है। काजी साहब ने सर हिलाया, दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि आपको जिमल बिनते ज़फ़र के साथ निकाह कबूल है? काशान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर कहा, कबूल है। तीसरी बार काजी साहब ने आखिरी मर्तबा पूछा तो काशान के लहजे में कुछ और ही मायने थे, जैसे फतह का ऐलान कर रहा हो, कबूल है। काजी साहब ने दोनों गवाहों की तरफ देखा, दस्तखत की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की गई और फिर ऐलान किया, आप दोनों का निकाह शरई तौर पर मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह आप दोनों को बरकत दे और इस रिश्ते में खुशी और रहमत नाजिल फरमाए। जिमल का सर अब भी झुका हुआ था, आंसू उसकी गर्दन तक बह आए थे, दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दबा जा रहा था। काशान मलिक ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा, जैसे कोई बाजी जीत ली हो। उसने निगाहों ही निगाहों में जिमल को यूं देखा जैसे कह रहा हो, ये तो इब्तिदा है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। और वो खामोश, साकित और ज़ख्मी अपनी नई जिंदगी के एक अनजाने अजनबी मोड़ पर खड़ी थी। वार्ड की फिजा में निकाह के बाद एक अजीब सी संजीदगी छा गई। काजी साहब और गवाहान रुखसत हो चुके थे, बाकी सिर्फ 3 लोग रह गए थे। जिमल खामोशी से अपने बाबा के सिरहाने बैठी, उनका हाथ थामे हुए थी, जैसे उनकी धड़कनों को महसूस कर रही हो, जैसे उनसे दूर जाना सांसों का बोझ बन जाएगा। काशान मलिक चंद कदम के फासले पर खड़ा था, निगाहें जिमल पर मरकूज थी जो अब उसकी बीवी थी, मगर वो नजरें उठाकर उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी पलकों के नीचे बहते आंसू उसके अंदर के खौफ की गवाही दे रहे थे। ज़फ़र साहब, काशान की गंभीर आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा, अब मैं अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता हूँ। जिमल चौंक कर सीधी हो बैठी, उसकी नज़रें फौरन अपने बाप के चेहरे पर जा ठहरी। वो लरसते होंठों से बोली, नहीं बाबा, अभी नहीं, प्लीज़, आपकी तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो अब भी काशान की तरफ देखने से गुरेज़ां थी, जैसे उसकी नज़र का सामना करना मुमकिन ना हो। मगर काशान एक कदम आगे बढ़ा और झुककर उसका हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त सख्त और हाकिमाना थी। बीवियां बीच में नहीं बोलती। उसका लहजा सर्द और धमकी आमेज था। बेहतर होगा तुम खामोश रहो। ये जुमला उसके दिल में खंजर की तरह पेबस्त हुआ।
रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो पल के झपकाए बगैर बस अपने बाप को देखती रही, जैसे उनकी नज़रों में कोई ढारस तलाश कर रही हो। काशान ने फिर रुख जफ़र साहब की जानिब किया। आपने वादा किया था, अब निकाह हो चुका है और मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे साथ जाए। जफ़र साहब ने बेटी की नम आंखों को देखा और फिर काशान की संजीदा निगाहों को। वो जानते थे ये रिश्ता कितना नाजुक, कितना नापुख्ता है, लेकिन वो भी बेबसी के उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ इनकार करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। जिमल बेटा, उन्होंने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। मैं अब ठीक हूँ। देखो, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि कोई ख़तरा नहीं और यहाँ नर्सें, स्टाफ सब मौजूद है। तुम क्यों फिक्र करती हो? बाबा नहीं, वो सिसकते हुए बोली, ये सब ठीक नहीं है। वो ज़बरदस्ती कर रहा है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मगर इस बार जफ़र साहब ने उसे सख्त निगाहों से घूरा। पहली बार बाप की आंखों में एक हुक्म था, एक तकाजा, एक इल्तजा नहीं बल्कि फ़ैसला। जिमल, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम जाओ, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, अब तुम उसकी बीवी हो। जिमल के होंठ कांपे, सांस रुकी और फिर वो बेबस नज़रें झुकाए खामोश हो गई। काशान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसका हाथ मजबूती से थामा, जिसे कोई चीज़ अपनी मलकियत में ले रहा हो, और वो दिल में हज़ार अंदेशे, लाख वसवसे लिए अपने बाबा की तसल्ली को आखिरी सहारा मानकर खामोशी से उसके साथ चल दी। ये रुखसती किसी ख्वाब की तकमील नहीं थी, बल्कि एक ज़बरदस्ती के सौदे का अमली मुजाहिरा थी, जहाँ दिल की आवाज़ का कोई गवाह नहीं था। उसको अफसोस होने लगा था कि वो उसके पास मदद मांगने गई ही क्यों थी। ना वो उसके सामने जाती, ना वो इस हद तक आता। कल तक उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, अपने बाबा के सर पर वो कितनी खुश रहा करती थी, और अब सब कुछ जैसे पलट गया था। पहले बाप की तबीयत ख़राब, उसके बाद अब उसकी ज़िंदगी ख़राब। ये बातें उसके जहन में हथौड़े की मानंद बरस रही थी। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों पर धीरे धीरे रवा थी। बाहर की चकाचौंध रोशनियों के मुकाबले में गाड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा और दबा दबा सा था। जिमल खामोशी से एक तरफ बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, दुपट्टे का पल्लू सीने पर मजबूती से थामे, जैसे वो उसे ढाल समझ रही हो। उसकी आंखों में नमी अब भी बाकी थी, मगर वो ज़ब्त की आखिरी हद पर बैठी थी। काशान ड्राइविंग सीट पर बैठा, एक हाथ से स्टीयरिंग थामे, दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली कर रहा था। उसके चेहरे पर अजब सा फातिहाना सुकून था, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर अचानक वो हंस पड़ा। उसका कहकहा गाड़ी की खामोश फिजा को चीर गया। क्या बोल कर गई थी तुम? वो उसकी तरफ झुककर बोला कि तुम मेरे ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकती। जिमल ने सर नहीं उठाया, मगर उसकी पलकें हल्की सी लर्जी। वो अपनी जगह साकित रही, जैसे पत्थर की बन गई हो। अब देखो, बीवी बनकर मेरे साथ जा रही हो। घर जाकर तुम वही सब करोगी जिसे तुमने हराम कहा था, और खुशी खुशी करोगी, क्योंकि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है। देखो ना, लोग खुद ही ज़रूरत को मुश्किल बना देते हैं। भाई, अगर दिल चाहता है तो इस्तेमाल कर लो। हर इंसान की जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं, इसमें क्या बुरा है? जिमल ने आहिस्तगी से आंखें बंद कर ली, जैसे एक गहरा सांस ले रही हो, और फिर नरमी से बोली। आवाज़ में लर्जिश नहीं थी, लेकिन तासीर ऐसी थी कि सांस भी रुक जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिना के करीब भी मत जाना, बेशक वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। जिस्मानी ख्वाहिशात को निकाह की पनाह दी गई है, ताकि इंसान और हैवान में फ़र्क बाकी रहे। जिस रास्ते पर तुम जा रहे थे वो जहन्नुम का रास्ता था, वो मजबूत लहजे में बोली थी। काशान की आंखों में हैरत की एक चमक उभरी, जैसे उसने कभी किसी औरत को यूं बोलते ना सुना हो। जहन्नुम, काशान मलिक, एक ऐसा मुकाम है जहां इंसान की खाल बार बार बदली जाएगी, ताकि हर बार उस पर अजाब नाजिल हो। जहां प्यास बुझाने को खून और पीप का पानी दिया जाएगा, जहां जिस्म जंजीरों से बांधे जाएंगे
اور ہر چیخ صدا بن کر لوٹ آئے گی، اور وہ سب جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ گاڑی میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، لیکن وہ سادہ عام سی خاموشی نہیں تھی، بلکہ کاشان ملک کے دل میں اترتی ہوئی گہرے اثرات چھوڑتی ہوئی خاموشی تھی۔ اس کا ہنستا چہرہ سنجیدہ ہو چکا تھا، نظریں سڑک پر تھیں مگر دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ الفاظ نہیں گویا سیسا تھے جو اس کے کان میں اونڈے لے گئے تھے۔ زمل نے کوئی اور بات نہیں کی اور کاشان نے بھی کچھ کہنے کے لیے لب نہیں ہلائے۔ بس اب گاڑی اپنی منزل کی طرف خاموشی سے بڑھ رہی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں طوفان تھا۔ لیکن آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کے الفاظ سے ہل چکا تھا۔ ولا کے بلند و بالا گیٹ کے اندر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ پورچ کی سنگے مرمر سے بنی زمینوں پر ٹائروں کی چرچراہٹ ابھری۔ زمل کے دل کی دھڑکن بھی اسی لمحے کے ساتھ تھم سی گئی۔ کاشان نے دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اتر جاؤ۔ وہ دھیرے سے باہر نکلی، اپنے دوپٹے کو سنبھالا، نظریں جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ولا کے درو دیوار عیش و آرام کی داستان سنا رہے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی قیمتی فانوسوں کی روشنی میں سجی ہوئی ہر شے چمک رہی تھی، مگر زمل کی آنکھوں میں بس اندھیرا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی جیسے خود کو سنبھالے ہوئے ہو، اور پھر کاشان کی طرف دیکھے بغیر بولی، آپ کو جو کرنا ہے کریں، مگر مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ کاشان جو دل ہی دل میں آج کی رات کے لیے ایک اور ہی منظر تخلیق کیے بیٹھا تھا، اس کے الفاظ پر ٹھٹک گیا۔ پل بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ ایک لمبی سانس لی اور بغیر کچھ کہیں دائیں طرف ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں جا سکتی ہو۔ زمل نے دھیرے سے اس طرف بڑھ گئی جیسے ہر قدم پر اپنی عزت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ وضو کے لیے مخصوص جگہ پر گئی، ہاتھوں پر ٹھنڈا پانی بہایا، چہرہ دھویا، اور جب سجدے میں جھکی تو دل بھی خدا کی حضور جھک گیا۔ وہ جائے نماز پر کھڑی ہوئی، ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی، اور اس کے ہونٹوں سے خاموشی کے ساتھ دعا کے الفاظ پھسلنے لگے۔ دروازے کے قریب کھڑا کاشان اسے دیکھ رہا تھا۔ بے آواز آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ درستے ہونٹوں سے مانگی جانے والی دعائیں دل کے تار ہلا دینے والی تھیں۔ یا اللہ، میرے رب، تو جانتا ہے میں نے یہ رشتہ مجبوری میں قبول کیا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں، مگر میں تیری بندی ہوں، تیری رضا کی طلبگار ہوں۔ مجھے اس شخص کے شر سے محفوظ رکھ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں۔ مجھے ایسا صبر عطا کر جس سے میں اس آزمائش میں کامیاب ہو سکوں۔ یا رب، میرے بابا کو صحت دے، مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ اگر یہ رشتہ میری تقدیر میں ہے تو اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، اور اگر آزمائش ہے تو مجھے سرخ رو فرما۔ میرے دل کو سکون عطا کر، میری آنکھوں سے آنسو پونچھ دے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا یا رب۔ کاشان کے ہاتھ وہ خود بخود مٹھی میں بند ہو گئے۔ دل میں عجب سا ارتعاش ہوا۔ وہ لڑکی جسے وہ چند دن پہلے ایک کمزور شکار سمجھ رہا تھا، اب اس کی روح کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ وہ اسے صرف جسمانی طور پر حاصل کرنے کا خواہاں تھا، مگر اب اس کی روح میں اس کی دعا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ لڑکی اب اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھی، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، مگر بہت گہرائی میں۔ اور بہت اچانک سے کاشان نے نظریں پھیلی، شاید خود سے نظریں چرائی تھی۔ ایسے پہلی بار کسی دعا کی تاثیر محسوس ہو رہی تھی، کسی بے بس مگر باوقار عورت کی دعا کا اثر۔ زبل نے نماز مکمل کی، آنکھوں سے بہتے آنسو دامن میں سمیٹے اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر سیدھی دروازے کے پاس کھڑے کاشان پر پڑی، جو اب بھی وہیں موجود تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی پلکیں جھکائے اس کے قریب آئی۔ قدموں میں لرزش تھی، دل میں خوف، لیکن چہرے پر عجب سا سکون۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ آواز میں نہ گریہ تھا نہ التجا،
बस बेहद गहरी थकन और खामोशी का रंग। काशान ने पलकें झपकी जैसे किसी ख्याल से बाहर आया हो। उसने जिमल की तरफ देखा। उसकी सादगी, उसका सब्र, सब कुछ दिल पर नक्श हो चुका था। लबों पर आया जुमला वो निगल गया और सिर्फ सर हिलाते बोला, चलो आओ मेरे साथ। वो उसे अपने कमरे तक लाया। कमरे का दरवाज़ा खोलते नरमी से बोला, यहाँ आराम करो, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, सो जाओ। ये अमल बेहद अचानक हुआ था। हालांकि उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था, बल्कि वो उसके साथ आज सुहाग रात मनाना चाहता था, मगर शायद खुदा को कुछ और मंजूर था। जिमल ने हैरत से उसे देखा, जैसे यकीन ना आया हो, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, बस आहिस्ता कदमों से अंदर चली गई। काशान ने उस पर एक आखिरी निगाह डाली, फिर दरवाज़ा बंद करके दूसरे कमरे की तरफ चला गया। दूसरे कमरे में आते ही वो सीधा सोफे पर बैठा। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वजूद जैसे किसी बोझ तले दबा हुआ था। दोनों हाथों से अपना चेहरा थामा और सर झुका लिया। क्या हो रहा है मुझे? वो खुद से बड़बड़ाया। 5 साल हो गए नमाज नहीं पढ़ी। दीन से, खुदा से, हर चीज़ से दूर हो गया था। क्लब, शराब, औरतें, यही सब कुछ ज़िंदगी थी मेरी। जहन्नुम, खून, पीप, जिना। ये अल्फाज नहीं, गोया सीसा महसूस हो रहे थे जो उसके जिस्म में पेवस्त होते जा रहे थे। आंखें नम होने लगी। सीने में कोई टूटती हुई चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो अना थी, शायद गरूर, या शायद दिल। काफ़ी देर तक वो यूं ही बैठा रहा, जैसे अपने अंदर झांकने की हिम्मत जुटा रहा हो। आखिरकार वो उठा। कदम बोझल थे मगर इरादा मजबूत। वो खामोशी से वॉशरूम गया, वज़ू किया। ठंडा पानी चेहरे से गुजरा तो जैसे वजूद को भी सुकून मिला। वज़ू मुकम्मल करते ही वो जाए नमाज निकाल कर उस पर खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर लफ्ज़ लबों से निकले और दिल थर थर कांप उठा। सजदे में गया तो लगा जैसे बरसों का बोझ ज़मीन पर रख दिया हो। हर सजदे में, हर क़याम में आंखें आंसुओं से भीगती रहीं। और जब नमाज मुकम्मल हुई, वो दुआ के लिए हाथ उठाए कुछ देर खामोश बैठा रहा। क्या मांगो? ज़बान जैसे गुम हो गई हो। फिर होंठों से लरसती हुई एक दुआ निकली, या रब, इस लड़की को हमेशा मेरी ज़िंदगी में रखना, कभी ये मुझसे जुदा ना हो, और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करना। मैं थक चुका हूँ रब, अब सहारे की ज़रूरत है, अब सुकून चाहिए। पहली बार काशान मलिक ने रब को आवाज़ दी थी और उसे लगा था जैसे कोई बहुत पुरानी शनासाई लौट आई हो। ये अल्फाज बहुत अचानक निकले थे। न जाने क्यों ये लड़की उसे अपनी ज़िंदगी की एक खूबसूरत राह लग रही थी। और कहते हैं ना, जब इंसान राह रास्त पर आने वाला होता है तो उसे मोहब्बत हो जाती है, और वो भी मोहब्बत का गर्विदा हो गया था। सुबह की नरम धूप ने विला के अंदर एक ख़ास रोशनी बिखेर रखी थी। हल्की हल्की हवा खिड़कियों के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। जिमल हल्के रंग के कपड़ों में तैयार होकर कमरे से निकली। उसकी चाल में नरमी थी, लेकिन निगाहों में सुकून और एतमाद की चमक थी। वो कदम ब कदम लाउंज की तरफ आई, जहाँ काशान सोफे पर बैठा अखबार थामे था, मगर उसकी आंखें लफ्ज़ों पर नहीं, कहीं और थी। जिमल ने आहिस्ते से कदम बढ़ाए और उसके सामने खड़ी हुई। मुझे बाबा के पास जाना है, उसने नरमी से कहा। काशान ने अखबार नीचे रखा और जैसे ही सर उठाया, जिमल ठुठक गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे रात भर जागे हों या रोते रहे हों। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर ज़बान बंद रही। काशान खामोशी से उठा और बाहर जाने लगा कि जिमल ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। आपकी आंखें क्यों सुर्ख हैं? क्या हुआ है? न जाने क्यों एकदम अजब महसूस हुआ। वो नज़र चुरा कर बोला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। नहीं, कुछ हुआ है। ऐसा लगता था जैसे वो लड़की दिमाग पर ना जानती हो। जिमल ने नरमी मगर मजबूती से उसके हाथ को पकड़े रखा। बैठे, मुझे बताएं। काशान जैसे हार मान गया हो। वो धीरे से सोफे पर बैठा। जिमल भी उसके करीब बैठ गई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक ही वो उसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगा।
जैसे बरसों का दर्द अब कोई पनाह पा गया हो। वो काशान मलिक था जिसके आगे लोग सर झुकाते थे। आज वो बच्चा बन चुका था। जिमल घबरा गई। काशान क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? वो हिचकियाँ लेते बोला, मेरा दिल फट रहा है जिमल। कल तुमने कहा था कि जानी जहन्नुम में जाएंगे, और मैंने भी ज़िना किया है, मैंने भी गलतियाँ की हैं। अब मेरे साथ क्या होगा? वो डर गया था, खौफजदा हो गया था। जिमल का दिल भी एक लम्हे को कांप उठा, मगर उसने अपने आंसू जब्त किए और नरमी से उसके सर पर हाथ रखते बोली, तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला होता है काशान। हमारा रब गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो। काशान फौरन उसकी तरफ देखकर बोला, मैं करूँगा। जिमल, क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी, मुझसे मोहब्बत करोगी? वो एकदम से पूछ बैठा। जिमल कुछ पल खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, शादी की है तुमसे तो मोहब्बत भी करूँगी। बीवी हूँ तुम्हारी, जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ चलूँगी। ये सुनते ही काशान उसके कदमों में बैठ गया, दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए। जिमल, मैंने तुमसे उस दिन कितनी बुरी बातें की थी, तुम्हें मजबूर किया, तंग किया, मुझे माफ़ कर दो। जिमल ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थामा। तुमने निकाह किया, मुझे इज्जत दी, अगवा नहीं किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुम मेरे बाबा के पास गए थे। अब दिल में कोई शिकवा नहीं है। काशान ने उसके हाथों को चूम लिया और आंखों से टपकते आंसुओं में पहली बार सुकून का रंग नुमाया हुआ।